طرف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ کون سرکار ابد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ حصول برکت کے لیے آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بتقاضۂ بشریت ہم سے بہت سی خطائیں ہو جاتی ہیں، بہت گناہ کر بیٹھتے ہیں ہم، جھوٹ، غیبت، حسد، کینہ، بغض، چغلیاں، وعدہ خلافیاں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، نافرمانیاں، نمازوں سے دوری، شراب نوشیاں، رشوت ستانیاں، سود خوریاں، ماں باپ کو ستانا، عزیز و اقربا سے جھگڑے کرنا، ہمسایوں سے لڑائیاں کرنا، ارد گرد والوں کے حقوق کو غصب کر لینا، بے شمار گناہ ہیں، بے شمار گناہ ہیں جن میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ گھری پڑی ہے۔ میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، بشر جو ہوئے، انسان جو ہوئے، بھول چوک ہو جاتی ہے، دل بہت چاہتا ہے کہ نیک بن جائیں، مگر نیک بننے کی کوشش میں بعض اوقات پھر گناہ کر ڈالتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں مگر پھر توبہ توڑ ڈالتے ہیں، بے انتہا خطائیں کرتے رہتے ہیں۔ مگر میں آج آپ کو ایک گڈ میسج دینے آیا ہوں، ایک اچھا پیغام آپ کو سنانے آیا ہوں کہ میرا رب تعالیٰ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک تم سے خطائیں ہو گئیں، لغزشیں ہو گئیں، گناہ کر بیٹھے تم، بتقاضۂ بشریت تم سے کمی بیشی ہو گئی، مگر میرا رب فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے۔ اب یہ دیکھیے کہ مالک کس قدر مہربان ہے، یہاں ارشاد فرما رہا ہے محبوب میرے ان بندوں سے فرما دیجئے، یہ نہیں کہا اے محبوب ان کو کہہ دو، یہ بھی نہیں کہا اے محبوب ان خطاکاروں کو کہہ دو، نہیں یہ بھی نہیں کہا اے محبوب ان پر خطاؤں کو کہہ دو، ان گناہگاروں کو کہہ دو، اے محبوب نہیں، ڈانٹا بھی نہیں۔ یہاں دنیا کا کیا دستور ہے، کسی دا پتر پیڑا ہو پوے تو کوئی وڈا علامہ آ جائے تو ماں پیو بھی آخ دینے جاؤ یہ ساڈا ہے ہی نہیں، یہ ساڈا نہیں، انہوں لے جاؤ، انہوں ساڑی نظرہ تو دور کر دیو،
اس کو لے جاؤ، اس کو جہاں چاہے لے جاؤ، ہماری نظروں سے دور کر دو، ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ مگر میرا مالک کیا کہتا ہے؟ خطاکار ہونے کے باوجود شرابی ہیں، بدکار ہیں، زناکار ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینے رکھتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ جانے کون سی خطائیں ہیں جو چھپ کر بھی کرتے ہیں، عیاں بھی کرتے ہیں۔ میرا رب پھر فرما رہا ہے کیا؟ اے محبوب میرے ان بندوں سے فرما دو۔ میرے رب نے یہ نہیں کہا تسی میرے ہے ہی نہیں، میرے رب نے یہ نہیں کہا، کیا فرمایا؟ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اے باری تعالیٰ ہم جیسے خطاکار، گناہگار، اسیاں شعار، چھپ چھپ کر گناہ کرنے والے، اس انداز میں گناہ کرنے والے کہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ نہیں رہے، حالانکہ مالک تو تو دیکھ رہا ہے۔ اے پروردگار تو تو سب کچھ جانتا ہے، لوگ تو سو جاتے ہیں پر تجھے تو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ اور پھر مالک کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جب اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مالک کس قدر مہربان ہے کہ گناہ کرتے ہیں اور پھر اپنے رب سے سچی توبہ کرتے ہیں، آخر کہتے ہیں سونیا غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے، ایک باری کرم فرما دے، اگوں نہیں کر دے۔ نیت اچھی صاف صحیح نیت ہوتی ہے، اور پھر باری تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے پھر میں تمہارے گناہ بدل کر نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ وہ جو بڑی بڑی خطائیں کی ہوتی ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں کیسے تبدیل فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور نازنین ہے، اب راتوں کو اٹھ کر نا اپنی رعایا کا خیال فرماتے تھے، ان کے مسائل کو جانتے اور پھر ان کی مدد فرماتے تھے۔ ایک نوجوان جس کے پاس شراب کی بوتل تھی وہ لیے ہوئے جا رہا ہے کہ اس کی نظر پڑ گئی خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ جب اسے دیکھا تو گھبرا گیا کہ اب خلیفہ کو پتہ چل جائے گا اور مجھے سزا ملے گی۔ اب دل ہی دل میں کہتا ہے یا اللہ آج عمر سے بچا لے، یا اللہ آج عمر سے بچا لے، آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مولا آج رسوائی سے بچا لے، اے الہ العالمین اگر عمر کو پتہ چل گیا تو مجھے درے لگائے جائیں گے، لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا جائے گا، سزا ملے گی، اے باری تعالیٰ آج بچا لے۔ اور جو ہی خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اب قریب تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا نوجوان یہ تمہاری چادر کی اوٹ میں کیا ہے؟ اب بے ساختہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے حضور سرکے کی بوتل ہے، سرکے کی بوتل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ذرا نکال کر دکھاؤ۔ جو ہی اس کو نکال کر دیکھا، کھول کر دیکھا تو وہ واقعی سرکے کی بوتل بن چکی تھی۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی مخلوق نے مخلوق کے ڈر سے توبہ کی ہے تو خالق شراب کو سرکے میں بدل رہا ہے۔ تو ہم جیسے خطاکار جب اپنے رب کی ناراضگی سے ڈر کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، ہم نیک بننے کی کوشش کریں گے تو کیا وہ ہمارے گناہوں کی شراب کو نیکیوں کے سرکہ میں نہ تبدیل فرمائے گا؟ وہ تو کرم فرما دینے والا ہے، وہ تو بخش دینے والا ہے، وہ تو فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ تو فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جب اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہوتی۔ جب بارش نہیں نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج وہ سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور وہاں پر مل کر دعا کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اجتماعی طور پر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سب لوگوں کو جمع کر لیا نا تو وحی نازل ہو گئی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ تم نے لوگ تو اکٹھے کر لیے پر انہی لوگوں میں ایک بندہ ہے جو گناہوں پر ڈھیٹ ہو چکا ہے, جو گناہوں پر ڈھیٹ ہو چکا ہے, اس کی وجہ سے ہی میں نے بارش روک رکھی ہے اور وہ جب تک یہاں رہے گا کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. پتا چلا کہ گناہ کی نحوست کتنی ہوتی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. پتا چلا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. پتا چلا کہ جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بارشیں بھی نہیں ہوتی. پتا چلا کہ گناہوں کی وجہ سے, ان کی نحوست کی وجہ سے گھروں کے اندر افلاس اور غربتیں ڈیرے ڈال لیتی ہیں, بیماریاں گھر کر لیتی ہیں اور پھر بے برکتیاں ظاہر ہوتی ہیں. پتا چلا کہ گناہوں کی نحوست سے بے برکتی ہوتی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پھر اب کیا کریں؟ ارشاد فرمایا موسیٰ اعلان کرو کہ وہ شخص جو گناہوں پر ڈھیٹ ہو چکا ہوا ہے, مڑتا ہی نہیں, گناہوں سے مڑتا ہی نہیں, وہ جب تک یہاں اٹھ کے نہ جائے گا کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی. اعلان کرو کہ وہ اٹھ کے چلا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اتنے لوگ ہیں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد فرمایا موسیٰ تم آواز لگاؤ پہنچانے والے ہم ہیں, تم آواز لگاؤ پہنچانے والے ہم ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی ہے لوگو تم میں سے وہ شخص جو گناہوں پر ڈھیٹ ہو چکا ہے, میرا رب اس سے ناراض ہے اور اس کی وجہ سے بارش روک رکھی ہے اور اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی, لہٰذا وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. اب وہ جو بڑا گناہگار شخص تھا نا اس کو بڑا دکھ ہوا کہ لو اب کیا ہوا کہ نیچے گردن کی ہوئی ہے, تھوڑی دیر ہوتی ہے تو کبھی ادھر آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا, پھر ادھر آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے کہ کوئی اٹھ کے گیا کہ نہیں گیا. جب دیکھا کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا نا تو اس نے اور گردن نیچی کر لی اور دل ہی دل میں عرض کرتا ہے مولا اے پاک پروردگار اٹھ کے جاتا ہوں تو رسوا ہو جاتا ہوں, اٹھ کے جاتا ہوں تو بدنام ہو جاتا ہوں اور بیٹھا رہتا ہوں تو ان کو بارش نہیں ملتی. اے پاک پروردگار مجھ سے خطائیں ہو گئی, مجھے ایک بار معاف فرما دے, آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. جو ہی اس نے پکی اور سچی توبہ کی اپنے رب کی بارگاہ میں, میرے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی, اسی وقت چھما چھم بارش برسنے لگی, بارش برسنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا ابھی تو کوئی اٹھ کر گیا ہی نہیں تو بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد فرمایا موسیٰ وہ جس کی وجہ سے بارش کو روک رکھا تھا اسی کی توبہ کی برکت سے بارش کو جاری کر دیا ہے, اسی کی توبہ کی برکت سے بارش کو جاری کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد عرض کی مولا وہ شخص ہمیں بھی دکھا دے جس سے تیری صلح ہو گئی, جس نے تیری توبہ کر کے تیرا برگزیدہ بندہ بن گیا ہے, وہ نیک بندہ ہمیں بھی دکھا دے. ارشاد فرمایا موسیٰ جب تک وہ نافرمان تھا تو میں نے اس کے گناہوں کو ڈھک کے رکھا ہوا تھا, میں نے اس پر پردہ ڈالا ہوا تھا, اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی, وہ فرما بردار ہو گیا, اب میں اس کو کیسے بدنام ہونے دوں. کتنا مالک مہربان ہے, کتنا مہربان ہے. ہمارے قریبی عزیز بھی, بہت قریبی عزیز, حتیٰ کہ ماں باپ بھی بعض اوقات محلے کے مولوی صاحب سے کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب ان نماز نہیں پڑھتا, انہوں آنکھوں نماز پڑھے کرے. ایسا نہیں, بیچارے کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں, اصل میں تو وہ یہی چاہتے ہیں ہمارا بچہ نماز پڑھے, لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بچے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. جب میرے مالک نے ڈھک کے رکھا ہے تو پھر ہمیں بھی ڈھک کے رکھنا ہے. دعا کریں اس کے لیے, اکیلے میں اس کو سمجھائیں, اکیلے میں اس کو سمجھائیں, تھپکی دیں اس کو, محبت دیں اس کو, سمجھائیں اس کو, پیار سے خود ماں باپ سمجھائیں, پھر اس کے لیے دعا مانگیں. ایک وقت آئے گا وہ نمازی بن جائے گا. مولوی صاحب کو یا کسی نیک بندے کو اگر آپ کہہ دیں گے تو چپکے سے اس کے بغیر اس کو, اس کے جانے, اس کے منہ پر کہے بغیر کہہ دیں کہ بچے کے کچھ مسائل ہیں, آپ دعا کر دیں کہ اللہ پاک کرم فرما دے ہمارا بچہ نیک ہو جائے.
دعا کرا لیں کسی سے، لیکن کبھی بھی اپنی اولاد کو، کسی عزیز کو، کسی بھائی کو، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرنا کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے۔ اس سے کبھی بندہ صحیح نہیں ہوتا، بلکہ وہ مزید اپنے گناہوں پر اڑ جاتا ہے۔ تو میرے محترم اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرا رب کس قدر مہربان ہے، کس قدر کرم فرمانے والا ہے، وہ بخش دینے والا ہے، وہ ڈھکنے والا ہے، ڈھکنے والا۔ ہماری کم ظرفی ہوتی ہے کہ ہم نہ ڈھکن اٹھانے والے ہیں، ہم نہ ڈھکن اٹھانے والے ہیں، حالانکہ ہمیں ڈھکنے والا ہونا چاہیے، ڈھکنے والا ہونا چاہیے۔ لوگوں کے عیب نہیں چٹولنے چاہیے، اگر کسی کے عیب کا پتہ چل جائے تو اس پر پردہ ڈال دینا چاہیے۔ آج کسی کے عیب پر پردہ ڈالو گے، میرا رب تمہارے عیبوں پر پردے ڈال دے گا۔ تو میرے محترم اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرا رب بہت کرم فرمانے والا ہے، بخش دینے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ آج یہ دو بھائی ہیں ماشاءاللہ، شفیق بھائی، عتیق بھائی، ان کی شادی کے اس پرمسرت موقع پر انہوں نے ماشاءاللہ عز و جل ایک اچھا سٹیپ لیا، انہوں نے ایک اچھی کوشش کی کہ شادی کے اس پرمسرت موقع پر اللہ رسول کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے۔ کتنا کرم ہوا۔ اور پھر دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت بیان کی گئی، اللہ کا کرم بیان کیا گیا۔ اور اسی کرم میں آئیے ہم بھی اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں اور آئندہ سے توبہ بھی کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ عز و جل نماز قضا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حسد نہیں کریں گے، کینہ نہیں رکھیں گے، مسلمانوں کو نہیں ستائیں گے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اپنے رب سے سچی توبہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، توبہ ایک انداز ہوتا ہے توبہ کا کہ بندہ وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پھر لمبی دعا مانگتا ہے، پھر روتا ہے، پھر اپنے گناہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ یہ بھی گناہ ہو گیا، یہ بھی گناہ ہو گیا، یہ بھی گناہ ہو گیا، یہ بھی گناہ ہو گیا۔ پھر اپنے درد سناتا ہے اپنے رب کو کہ مولا میں نے بڑی بچنے کی کوشش کی، پھر نہیں بچ پاتا، اے مالک و مولا مجھ پر کرم فرما۔ اپنے سارے درد اپنے رب کو سنائیں، اپنے سارے دکھ اپنے رب کو سنائیں اور اللہ سے توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ عز و جل معاف فرما دینے والا ہے، کرم فرما دینے والا ہے۔ تو میرے محترم میٹھے میٹھے اسلامی، ایک تو یہ انداز ہے۔ دوسرا انداز کیا ہے؟ لوگ ڈھول کی تھاپ پر کہیں گے توبہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ انداز نہیں ہے ڈھولوں کی تھاپوں پر اور بھنگڑے ڈال کر تو اس طرح سے توبہ کرنا۔ توبہ اس طرح نہیں ہوتی ہے، توبہ تو دل کے سچے ارادے کا نام ہے کہ اے مالک، کیونکہ وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا، وہ تو اندر کو جانتا ہے نا، وہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو تمہارے خیالات کو بھی جانتا ہے کہ تم سوچ کیا رہے ہو، تو پھر اس کی بارگاہ میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں، جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اس نیت پر گناہ کرتا ہے کہ میں ابھی توبہ کر لوں گا، میں ابھی توبہ کر لوں گا، وہ رب سے ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ ایک بات عرض کروں، توبہ بھی خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہوئے مر جاتے ہیں، ڈرامے کا سین دیکھتے ہیں، اور کوئی بڑا کوئی غمگین یا کوئی اس طرح کا سین ہوتا ہے تو ہم نے سنا کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گئے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات لوگ جوا کھیلتے ہوئے مر جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ گناہ کرتے ہوئے گناہ کے اڈوں پر مر جاتے ہیں، توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ شراب پیتے ہیں، شراب کے نشے میں بدمست ہوتے ہیں اور اس شراب کے وجہ سے مر جاتے ہیں، توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ جو توبہ ہے نا، توبہ یہ بھی خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جو اس نیت پر گناہ کرتا ہے نا کہ ابھی گناہ کر لوں گا پھر میں توبہ کر لوں گا، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے ہوئے موت نہ آ جائے، گناہ کرتے ہوئے کہیں موت نہ آ جائے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور موت آ جاتی ہے۔ تو میرے محترم اور میٹھے اسلام بھائیوں، گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچتے ہوئے نیکیاں کرنے کی کوشش کریں اور اپنے رب سے معافی مانگیں۔ اچھا، پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ پتہ کیا ہے؟ متکبر ہو گئے ہم، متکبر ہو گئے ہیں، تکبر آ گیا ہم میں۔ ہم کہتے ہیں میں صحیح ہوں، میں ٹھیک ہوں، جو میں کہتا ہوں نا وہ ٹھیک ہے، میں نے یوں کہا تھا،
آپ کی کیا مجال آپ نے یوں کر دیا؟ یہ بات میں نے یوں کہی تھی، آپ نے ایسے کیوں کر دی؟ یعنی یہ جو میں ہے نا، اس نے ہمیں رسوا کر دیا۔ ایک بابا جی سالن بیچا کرتے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کھوٹا سکہ دیا، آپ نے لے لیا اور سالن دے دیا۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر کھوٹا سکہ دیا، آپ نے پھر سالن دے دیا۔ تیسرے دن پھر آیا، پھر کھوٹا سکہ اس نے دیا، آپ نے پھر سالن دے دیا۔ نہ جھڑکا، نہ جھاڑا، نہ گورا، کچھ نہیں کہا، بلکہ ساتھ مسکراہٹوں کا صدقہ جاری کر دیا، ساتھ اس کو محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ تیرا سکہ کھوٹا ہے، اور سالن دے دیا۔ ان بزرگوں کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ بابا جی کو نہ کھوٹے کا پتہ ہے نہ کھرے کا پتہ ہے، جو بھی دو چلتا ہے۔ اب جس کے پاس بھی کھوٹا سکہ ہوتا، لوگ وہاں پر آتے، بابا جی سالن بھی دیتے، کھوٹا سکہ بھی رکھ لیتے اور ساتھ دعائیں بھی دیتے۔ ان بزرگوں کے جب اپنا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم ہمیشہ تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا ہوں، آج میں بھی کھوٹا سکہ تیری طرف آ رہا ہوں، تو بھی مجھے قبول فرما لے۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو کھوٹا سکہ مان لیا، جس دن ہم نے اپنے آپ کو گناہگار مان لیا، جس دن ہم نے لوگوں کے لیے اپنی باہیں کھول لیں، جس دن ہم نے لوگوں کے لیے اپنے چہروں پر مسکراہٹیں پھیلا لیں، جس دن ہم نے اپنے دل میں لوگوں کے لیے جگہ پیدا کر لی، یاد رکھیے گا جس دن ہم نے لوگوں کو برداشت کرنا شروع کر دیا، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا، توبہ قبول ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عجزی پیدا ہو جائے گی طبیعت کے اندر، اور پھر کرم ہو جائے گا، انشاءاللہ بخشش بھی مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور دو بھائیوں کی شادی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی شادی خانہ آبادی بنائے، ان کے نکاحوں میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ ان کے لیے تو میں اس بات کو اور مزید آگے بڑھاتا ہوں تھوڑا سا، کہ شادی ہونے کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مطلب نا کلچر ہمارا کچھ ایسا ہے، یہ جو کلچر ہے نا، یہ جو ہمارا ماحول ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ اس ماحول میں مرد جو ہے اس کو ایک ایج حاصل ہے، مرد جو ہے نا اس کو ایک مقام و مرتبہ ایسا حاصل ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سپر پاور ہے، ان بٹوین ٹو پاورز، یہ دو طاقتوں میں سپر پاور ہے۔ کیا؟ دلہن والوں کو نیچے کا درجہ دیا جاتا ہے اور براتیوں کے وہ ذرا مضبوط ترکیب ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اے جناب شکوے شکایتیں کیسی ہوتی ہیں، لو جی اسی برات لے کے گئے انہوں نے سانو پانی بھی نہ پوچھا، لو جی ساڑھے تے انہیں براتی بکھے آ گئے، لو جی انہیں روٹی کٹ گئی، لو جی انہوں نے دیتا کی ہے، انہیں تو پھٹیاں ہی دیتیاں نے، صرف اے فرنیچر ہے، یہ پھٹیاں نے، لو ہون تے گڈی دا ماحول ہے جی، انہوں نے تو انہوں کی دیتا ہے جناب، ہوتے ہون تے لوگ گڈی دیں دینے، موٹر سائیکل دیں دینے، ہون تے اچھا اے یار تینوں کیڑی کڑی پئی ہو، لو جی ہون تے بڑی بڑی اچھی برانڈ دیا کڑیاں 4-5 لاکھ دی لوگ کڑی پا دیں دینے، تے تو انہوں نے یہ ہوئی کڑی دے دیتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ عجیب و غریب قسم کی ہماری سوچ ہے، انتہائی عجیب، انتہائی تھرڈ کلاس، اور ایسی ہماری سوچ ہے، ایسی سوچ ہے کہ علمان الحفیظ۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، ذہن کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تیرے گھر والوں نے ہمیں دیا کیا، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا نہیں دیا۔ انہوں نے تمہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیا، اور کیا دیں؟ انہوں نے تمہیں اپنا دل نکال کر دے دیا، اور کیا دیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے، کوئی اپنی بیٹی کو ایسے کسی ایرے گیرے کے ساتھ ٹور دیتا ہے؟ کبھی نہیں کوئی بھیجتا، کبھی نہیں بھیجتا کوئی۔ اور جن کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، پیدا ہوتے ہی ان باپ اور ان بھائیوں کی سوچیں ہی تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کے سوچنے کے انداز ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کتنی محبت اپنی بیٹیوں کے لیے رکھتے ہیں، اور پھر بچیاں اپنے گھروں کے اندر کتنے ناز و نام سے پلی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر وہ سارے ناز و نام اپنے والدین کے لاڈ پیار سارا کچھ چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کی رفاقتیں چھوڑ کر، خالصتاً اس کا باپ تیری محبت اور تیرے لڑ کے ساتھ باندھ کر اس کو بھیج دیتا ہے کہ لے پتر ہیں اسی اپنی تھی تیرے حوالے کر دیتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کیا دے، بیٹی سے بڑھ کر کوئی کیا دے؟ یہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر یہ برائیاں ان کو ختم کرنا چاہیے، یہ جہیز تو یہ اس طرح کی یہ باتیں کرنا کہ مطلب یہ درست نہیں ہے۔ تو آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اپنی گھر والیوں کو تانے نہیں دیں گے، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی انداز کیسا اختیار کریں گے، ایسا کریں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں عائشہ
یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ ایسے محبت ہے جیسے دو رسیوں کو آپس میں بل دیا جائے اور ایک رسی بنا دی جائے، اس طرح سے مجھے تجھ سے محبت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی میں بہت خوش ہوئی، اور پھر میں کبھی کبھار پوچھ لیا کرتی یا رسول اللہ اس رسی کا کیا حال ہے، یا رسول اللہ اس رسی کا کیا حال ہے، کیسا انداز تھا۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے سرتاج بعض اوقات کبھی کبھار گھر میں جھاڑو بھی دے دیتے تھے، کبھی کبھار میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کرم فرماتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آٹا بھی گوندھ کا دے دیتے تھے، اور پھر میرے آقا علیہ السلام اپنے نالین پاک، اپنے پاپوش مبارک کو، اپنے نالین مقدسہ کو خود گانٹھ لیا کرتے تھے، اور میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتے تھے۔ یہ محبتیں ہیں، یہ انداز ہے اصلی اسلامی انداز۔ یہ کہندہ ہے لو اندے وہ کپڑے تھوڑے جے لیٹ ہو گئے تو گھر میں بھی بعض اوقات اپوزیشن پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں لے منڈا تے تھلے ہی لگ گیا ہے، 10 لاکھ روپیہ 10 لاکھ لا کے تے بیاہ کر کے دیتا سی تے منڈے تے کپڑے بھی نہیں استری ہوندے۔ تو یہ درست نہیں ہے، یہ باتیں درست نہیں، یہ کلچر درست نہیں، یہ انداز درست نہیں۔ عزت دیں گے، اور بات یاد رکھیے گا، جو اپنی گھر والی کو عزت دے گا، اپنی بیوی کو عزت دے گا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہے گی ہر طرح کے حالات میں۔ اور اس خطے کی عورت کیا بات ہے، انتہائی مخلص ہے اپنے خامد، اپنے بہن بھائیوں کے حق میں، انتہائی مخلص ہے، انتہائی پاک باز ہے۔ بعض لوگوں میں عادتیں ہوتی ہیں، ایسے شکی مزاج ہوتے ہیں اور ایسے ہی غلط سوچیں، خود سے ہی ذاتی طور پر سوچتے رہتے ہیں۔ ایسے سوچنا نہیں چاہیے، ایسے شکی المزاج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب انداز پھر کیسا ہونا چاہیے؟ انداز اتنی محبت دیں کہ پھر ایسا ہو جائے، کیسا ہو جائے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوا نا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت امیر خاتون تھیں، آپ کے بہت زیادہ مال بردار اونٹ جو ہیں وہ آپ کے جاتے تھے تجارت کے، اور بہت بڑا نفع اٹھا کر لاتے تھے۔ اب آپ نے اپنا سارا کچھ حضور کے قدموں پر قربان کر دیا۔ جب قدموں پر قربان کر دیا نا، حتیٰ کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی کبھار فاقہ بھی کرنا پڑا، سارا مال و متاع اس اسلام پر خرچ کر دیا، اور فاقے بھی رہے، مگر کبھی بھی شکوہ نہیں کیا فاقوں کی حالت میں۔ جی میں ساڑیاں بیبیاں نو عادت ہوندی نا بعض اوقات، لے میں جو تیرے کار آئیاں سکھ دا سار ہی لیا۔ اب اس میں بھی مرد کے کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ یہ جوانی کے عالم میں شروع شادی کے اوائل کے دنوں میں یہ عورت کو اس قدر دباتا ہے اور اتنے اس سے وہ ایسے انداز اختیار کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جب اس کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سمجھتی ہے کہ اب میں سیکیور ہو گئی، اب میں محفوظ ہو گئی، اور جب بچے بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جو بچے بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو عورت کا حوصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا پھر تو میرے نال چنگی نہیں سی کیتی، لے ہن میں تیرے نال چنگی نہیں کرنی۔ اخیر بابے دی منجی باہر گلی چندی ہے تو مائی دی منجی جڑی وہ ویڑے چندی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شروع سے ہی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو کبھی ایسا نہ ہو۔ اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت دی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، اتنی محبت دی، اور پھر کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کبھی بھی آپ نے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا نا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ تم نے ساری حیات مجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں، آج ہی کچھ مانگ لو۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے، حضور مجھے شرم آتی ہے۔ ارشاد فرمایا خدیجہ میں تمہاری بیٹی کو اندر بھیجتا ہوں، سیدۃ النساء فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ فرماتی ہیں، آ کر کہتی ہیں امی حضور بابا جان ارشاد فرماتے ہیں آج ہی کچھ مانگ لیں۔ ارشاد فرمایا بیٹی اپنے بابا جان سے کہو کہ مجھ کو دنیا کی کوئی شے نہیں چاہیے، بس جو کندھوں کے اوپر چادر لے رکھی ہے اس چادر کا مجھے کفن عطا فرما دینا۔ مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے، مجھ کو شاہ مدینہ کی میٹھی نظر چاہیے۔ کیسا انداز تھا، کیوں؟
کہ حضور علیہ السلام نے اتنی محبت دی، ایسی تربیت فرمائی، ایسا کرم فرمایا کہ آپ کی زوجہ کس انداز میں آپ کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی بیوی کو جو ہے اپنی گھر والیوں کو اعتماد دیں گے، آپ ان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں ہر جگہ پر، تو وہ بھی ہر جگہ پر مشکل اور ہر طرح کے اچھے برے حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ اور پھر اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کریں، اس انداز میں تربیت کریں کہ وہ جب شادی شدہ ہو جائیں، جب کسی کے لڑ لگ جائیں، کسی کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے، تو وہ صبر کرنے والیاں ہوں۔ وہ صبر کرنے کیسے، اس کی تربیت کیسے کی جائے، تو اس کی تربیت بھی حضور سے سیکھتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا خاتون جنت کہ جن کے گھر میں فرشتے آ کر چکیاں چلائیں، وہ خاتون جنت کہ روز محشر منادی ندا کریں گے، لوگوں نگاہیں جھکا لو کہ خاتون جنت کی سواری گزرنا چاہتی ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر انبیاء بھی ہوں گے، وہاں پر انبیاء کے صحابہ بھی ہوں گے، وہاں پر اولیاء بھی ہوں گے، اور منادی کیا کہے گا؟ لوگوں نگاہیں جھکا لو، شہزادی کونین کی سواری گزرنا چاہتی ہے۔ وہ شہزادی کونین جو خود بھی جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کے بیٹے بھی جنتی اور مردوں کے نوجوانوں کے جو ہیں وہ سردار ہیں، اور جس کے خامن، جس کے شوہر، جن کا عالم یہ ہے کہ وہ جب تک مہر نہ لگائیں تو ولایت کسی کو نہیں ملتی ہے، اور وہ جس کا نام نہیں نہ لکھیں گے وہ پل صراط سے نہیں گزر سکے گا۔ مولا علی جس کا نام لکھیں گے وہ پل صراط سے گزرے گا، اور کوئی پل صراط سے گزرے گا نہیں۔ اب ایسی شخصیت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، اور انداز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام آپ کے گھر میں آئے، جب گھر میں آئے نا تو دیکھا کہ قسمہ پرسی کا عالم ہے۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو نا دودھ پلا رہی ہیں، اور ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے نا وہ اونٹ کی کھال کا لباس تھا، اس کے اوپر 13 پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صورتحال دیکھی نا تو ارشاد فرمایا، بیٹی صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور آخرت کی خوشیاں تمہارے انتظار میں ہیں۔ یعنی دیکھیں اپنی بیٹی کی تربیت کیسی کی ہے کہ اگر غربت آئی ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، تو اپنی بیٹی کو جو ہے وہ آخرت کی سوچ دی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کے گھر آئے نا جب، تو دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں ابدیدہ ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا، بیٹی کیا بات ہے، روتی کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ پچھلے 3 دن سے ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے، ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے، اور حسنین کریمین بھی بھوکے ہیں، انہوں نے بھی آج کچھ کھایا نہیں ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور تیرا باپ سلطان الانبیاء ہے، اور پچھلے 4 دن سے کچھ کھایا نہیں۔ حضور نے اپنے جسم اطہر سے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو نیچے پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا، بیٹی تیرے باپ نے پچھلے 4 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، 4 دن سے کچھ کھایا نہیں، صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور آخرت کی خوشیاں تیرے انتظار میں ہیں۔ کیسی تربیت ہے اپنی بیٹی کی۔ اور یہاں پر ہمارا کلچر کیا ہے؟ وہ ماں باپ آپس میں دونوں جھگڑا کریں گے، وہ بیوی کہے گی میں تو جدوں دی آئی ہیں تیرے گھر سکھ دا ساہ نہیں لیا ہے، میں تے نہ کوئی چنگا پان نو لبیا نہ کھان نو لبیا ہے، اور پھر اپنی بیٹیوں کو یہ سنائے گی، اپنے بچوں کو یہ سنائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ جب ماں اپنے بچوں کے سامنے بے صبری کا مظاہرہ کرے گی، ناشکری کا مظاہرہ کرے گی، تو پھر اس کی بیٹیاں اور اس کے بیٹے بھی جھگڑالو بنیں گے، اور وہ بھی بے صبرے بنیں گے، وہ بھی لوگوں سے جھگڑے کریں گے، اور وہی بیٹیاں جب آگے بیاہی جائیں گی تو وہ بھی اپنے گھر والوں کو جا کر یہی تانے دیں گی۔ جہاں مرد کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ بھی سمجھے، جہاں اپنی بیٹیوں کی تربیت کی حاجت ہے ان بیٹیوں کی بھی تربیت کی جائے، تو پھر ہمارا معاشرہ سنورے گا۔ تو آج شادی کے اس پر مسرت موقع پر آج سے نیت کر لیں کہ جو بیٹیوں والے ہیں وہ بیٹیوں کا عزت کریں گے، اکرام کریں گے، محبت دیں گے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور کے پاس آتی نا تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر استقبال فرماتے، اور پھر خاتون جنت کا ہاتھ پکڑ کر آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ چوم لیا کرتے تھے۔
یہ تربیت ہے میرے آقا کی، آپ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یوں کیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی کوئی گھر میں نئی چیز لاؤ تو بیٹیوں سے ابتدا کرو، بیٹیوں سے ابتدا کرو۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں جب اپنے گھروں میں کوئی چیز لے کر جائیں تو بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو دیا کریں، کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل فرشتے اس گھر میں بھیجتا ہے، فرشتے اس گھر میں بھیجتا ہے، اور پھر وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں گھر والوں اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، اور پھر اس بچی کے سر پر فرشتے اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھیر کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل تجھ پر کرم فرمائے، ایک کمزور جان سے کمزور جان پیدا ہوئی ہے۔ فرشتے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں بچی کے سر پر۔ اور میرے محترمہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو، سب سے زیادہ بابرکت عورت وہ ہے جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو۔ تو میرے محترمہ میٹھے اسلام میں یہاں پر لوگ بیٹیوں کے نام سے گھبرا جاتے ہیں، تو اللہ عز و جل سب پر کرم فرمائے، سب کو بیٹیاں بھی دے، بیٹے بھی عطا فرمائے، اور بیٹیاں بھی بیٹے نافع عطا فرمائے، جو ہیں وہ فرما بردار عطا فرمائے اور نیک عطا فرمائے۔ تو آج پھر انشاءاللہ عز و جل آپ بھی نیت فرما لیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں اپنی شادیوں پر اس طرح کا ماحول کریٹ کریں گے، اس طرح کی محفلیں کرائیں گے، بجائے اس کے کہ گلیوں کے اندر جناب ہماری بہنیں جو ہیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ لال نیلے پیلے دوپٹے پہنے ہوئے اپنے بھائیوں کے بھنگڑوں پر اور ان کی اچھل کود پر تالیاں بجا رہی ہوں اور گلیوں کے اندر مجرے ہو رہے ہوں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ انداز اختیار کیا جائے، یہ انداز اختیار کیا جائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ کم بڑا اوکھا ہے انہوں نے کر لیا ہے، ہون تو اڈی واری ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سب پر نظر رحمت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے انشاءاللہ سہرہ پڑھا جائے گا، دعائیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ بھی تشریف رکھیے، یہ دعائیں دیں گے، آپ ساتھ ساتھ آمین کہتے چلے جائیں۔